الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر بھائی، رمیز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو دامن خوش مصطفیٰ رکھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں، اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن ناظرین ابتدا میں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا روحانی علاج، ایک ایسا خاص عمل، اور میں آج انشاءاللہ الکریم عرض کرنے لگا ہوں شعبان المعظم کے آخری جمعہ کا ایک خاص عمل۔ دیکھیں، ہمارے لیے سب سے بڑا جو قیمتی سرمایہ ہے نا، وہ ہے ہمارا ایمان۔ ایمان کی حفاظت کے معاملے میں فکر مند رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ مولا میرا ایمان سلامت رکھنا، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ شعبان المعظم کا آخری جمعہ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی نے شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو اس عمل کو کیا، یہ عمل کیا، اور اللہ نہ کرے اگلے دن اس کا انتقال ہو گیا، تو خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایمان کی سلامتی کا بہترین یہ عمل ہے، اور یہ خاص شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو کرنے والا عمل ہے۔ شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ جو کوئی شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف 10 مرتبہ، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایک مرتبہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں بھی اسی طرح، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھے، تو اس نماز کی برکت سے اگر اگلے دن مر گیا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو ایمان کی سلامتی کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ عمل ناظرین شب جمعہ جو آئیں گے، شب جمعہ کو یہ عمل کر لیں، کیونکہ وہ جمعہ کی شب ہوتی ہے، تو یہ عمل آپ کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ کرنے کا یہ عمل ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا، اور ہم جب دنیا سے جائیں گے تو اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان کی حالت میں ہی موت عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ پاک ہمیں اپنا ایمان قبر میں سلامتی کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ایک میسیج ناصر بھائی میں آپ کی طرف میں بڑھاؤں گا، یہ اس حوالے سے یہ روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میری زبان میں جو ایک لکنت ہے نا، وہ لکنت ختم ہو جائے۔ کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے زبان کی لکنت دور ہونے کے حوالے سے؟ ہقلاہٹ بعض اوقات ہوتی ہے بچوں کی زبان میں، بڑوں کی زبان میں بھی ہقلاہٹ ہوتی ہے، تلفظ صحیح ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اگر کسی کی زبان میں لکنت ہو تو اس کے لیے، اگر بچے ہیں اور وہ خود پڑھ سکتے ہیں تو بچوں کو یہ آیت کریمہ یاد کروا دیں، اور اگر بڑے ہیں تو ان کو آپ یہ آیت کریمہ جو ہے پڑھوائیں، یا وہ خود پڑھ لیں۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ یہ آپ 7 بار یا 11 بار پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دن اگر یہ عمل کیا جائے تو زبان میں جو لکنت ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم، بولنے میں آسانی ہوگی خیر کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ آپ کی جو لکنت ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ کے کرم سے۔ چلیں کالز کی طرف بڑھنے سے قبل میں کچھ مزید بھی میسیجز ہیں ناصر بھائی، میں آپ کی طرف یہ روحانی علاج میں بتاؤں گا۔ اس حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ اگر بے جا کسی پر ظلم ہو رہا ہو،
کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہو تو اب اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اگر کوئی کسی کو تنگ کرتا ہو اور یہ چاہتے ہیں کہ اس سے میری حفاظت رہے، اس کے شر سے میں محفوظ رہوں، تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبح و شام 100 بار یہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ یہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، یہ پڑھیں صبح کے ٹائم 100 مرتبہ اور شام کے ٹائم 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ پاک فلاں شخص جو مجھے پریشان کرتا ہے، جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے میری حفاظت فرما، تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی، وہ شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، بعض اوقات حاسدین پیچھے لگ جاتے ہیں، تو حاسدین کے حسد، یہ تو وہ ہوا نا کہ جو خالی خالی پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے وظیفہ۔ اب حاسدین جو پیچھے لگے ہوتے اس سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ حاسدین سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ اگر 3 بار تین پڑھ تین لی جائے مرتبہ اس تو کا کوئی وقت مخصوص ہے پڑھنے کے لیے؟ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، یا کسی بھی وقت رات کو سوتے وقت یہ روٹین بنا لیں کہ جیسے حدیث پاک میں عمل بتایا گیا ہے کہ آخری تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لے تو انشاءاللہ یہ جنات سے اور دیگر چیزوں سے انشاءاللہ جی حفاظت ٹھیک ہے، ماشاء۔ اچھا، یہ مائیگرین، آدھے سر کے درد کا ہے کوئی وظیفہ؟ آدھے سر کا اگر کسی کو درد ہو تو سورہ اخلاص 7 دفعہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم جو مائیگرین جو ہے آدھے سر کا جو درد ہے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خود پڑھنا ویسے مناسب ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اب کسی کا سر پھٹ رہا ہو، درد ہے، تکلیف ہے، بعض اوقات گفتگو نہیں کی جا رہی ہوتی اور عجیب کیفیت ہو رہی ہوتی، خود گھر نہیں میں پڑھ سکتا ہوں۔ جی گھر میں سے کوئی بھی پڑھ کے ان کے ہاتھوں پہ دم کرے اور ان سے کہے کہ اپنے ہاتھ وہ سر پہ پھیر لے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اور اگر دیکھیں یہ درد مستقل رہ رہا ہو کہ آئے دن سر میں درد، آئے دن سر میں درد، صبح و شام سر میں درد، یا اللہ نہ کرے آدھے سر میں درد رہتا ہو، جسے درد شقیقہ بھی کہا جاتا ہے، آدھے سر کے درد کو درد شقیقہ بھی کہا جاتا ہے، تو اگر یہ مستقل آپ کے ساتھ پرابلم رہتی ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، اپنا ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائیں، ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق بھی چلیں، اس کے مشورے سے چلیں۔ بعض اوقات جسمانی طور پر کچھ اس طرح کی پرابلمز ہو جاتی ہیں، اس طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، نیند یا پوری اپنی نہ ہو ہاں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی اور اوقات دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی یہ دیکھ لیا جائے۔ باقی وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کیجیے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اور شامل کریں گے آپ کی کالز کو انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے۔ کراچی سے ریحان رضا مدنی۔ حضور عرض یہ کرنی ہے کہ عموماً چھوٹے بچے یا بڑے سوتے سوتے ایک دم چوک جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، چھوٹے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں وہ ایک عجیب سی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ گویا کوئی خواب دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور دوسرا مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ عطا فرما دیں، رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک بچوں کی خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ دیکھیں بچوں کو جب سلایا کریں نا، والدین جو ہیں اس چیز کو پیش نظر رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں، جب بچے کو سلائیں نا، بچے کی شروع سے ہی تربیت کریں کہ بیٹا وضو بنا کر سوئیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے بچے ڈراؤنا خواب دیکھ لیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اچانک ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، کچھ حساس طبیعت کے بچے ہوتے ہیں، اچھا کچھ کمزور دل کے بچے ہوتے ہیں، جو اچانک تھوڑا سا کوئی خواب دیکھا، کسی کی آہٹ ہوئی یا کوئی شور شرابہ ہوئے، ایک دم گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور اگر اللہ نہ کرے بچے سوتے وقت اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہو نا، تو بچے خود پڑھ سکتے ہوں تو بچے پڑھ لیں۔ بچوں کو آیت الکرسی جو کہ قرآن عظیم کی تمام آیات کی سردار ہے، یہ بچوں کو آپ یاد کروا دیں اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا بچوں کو کہیں، بچے پڑھ کر سوئیں۔ اسی طرح نہیں پڑھ سکتی اور چھوٹے ہیں، نومولود بچے ہیں، تو والدہ ہو گئیں، والد ہو گئے، تو وہ آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ اسی طرح معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، تو یہ بچوں کا ڈر، خوف اور چونکنا اور گھبرا کر نیند میں بعض اوقات اٹھ جانا، یہ سب انشاءاللہ کریم اللہ پاک کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا، بچے کی کیفیت بھی بہتر کی طرف آ جائے گی۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام ہے محمد عمران، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، سلسلہ روحانی۔ جنید بھائی کی خدمت میں سوال ہے میری 2-3 دن سے طبیعت خراب ہے، نزلہ، بخار، کھانسی وغیرہ اور کچھ چہرے پہ دانے وغیرہ ہیں، تو میرے لیے دعا فرما دیجئے۔
جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے. اس پروگرام کی الحمدللہ خصوصیت بھی یہ ہے عمران بھائی کہ آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. نزلہ زکام کے حوالے سے آپ نے کہا تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا. اور بعض اوقات یہ موسمی امراض بھی ہوتے ہیں، بے احتیاطی کی وجہ سے بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے. احتیاط بھی کریں، خیال بھی رکھیں، کھانے پینے میں بھی تھوڑا خیال رکھیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا. اور دانے وغیرہ جو چہرے پر آپ نے کہا کہ نکل آئیں تو ہر نماز کے بعد آپ کوشش کریں کہ 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم یہ دانے وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے. نیکسٹ دانوں کے حوالے سے بزرگ نے ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں کو پانی پلائے، ہاں جتنا زیادہ پانی پلائے گا تو اس کے چہرے پہ اگر دانے ہیں یا جیسے بعض دفعہ الرجی ہو جاتی ہے، دانے نکل آتے ہیں، تو جتنا وہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے پانی پلائے گا اتنا اس کے وہ دانے جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم پر دانے نکل گئے تھے. جی. بڑا انہوں نے علاج کروایا، کافی علاج کروایا، کئی طبیبوں کے پاس گئے، دانے ختم نہیں ہو رہے، اچھے سے اچھا علاج کروا لیا، مگر وہ مایوس ہو کر رہ گئے تھے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے تو ان کو یا کسی اور کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ان کو کہیں کہ یہ پانی کا صدقہ کریں. انہوں نے کیا کیا کہ پھر اپنے گھر کے باہر ایک پانی کی سبیل بنوا دی سبحان اللہ. لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ گزرتے رہیں، آتے جاتے پانی پیتے رہیں. اب گھر کے باہر پانی کی سبیل بنائی، لوگ آتے ہیں پانی پی کر چلے جاتے ہیں، لوگ پانی پیتے رہے اور ان کے جسم کے جو دانے وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے ختم سبحان ہوتے اللہ. رہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ. ہاں، پانی کا صدقہ بہت زبردست ہے. ویسے بھی مطلقاً بھی صدقہ دے سکتے ہیں اور پانی کا صدقہ کریں تو بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. تو پانی کا صدقہ دیں، یہ صدقے کی برکت سے تو نہ جانے کتنے کتنے مسائل، کتنی پریشانی تو ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، بڑی بڑی مسائل سے ہم الحمدللہ بچ رہے ہوتے ہیں. صدقہ دیں، اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. جی مزید کال چلائیے گا. میرا نام کیف رضا اتاری، شعبہ مدنی چینل عام کرے جنوبی ڈسٹرکٹ ذمہ دار. عرض گزار ہوں ماشاء اللہ الکریم روحانی علاج سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. آمین. عرض یہ ہے پیارے جنید بھائی، میری والدہ کو پتے میں پتھری ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، جو بھی ان کی بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں دور فرمائے. 46 مرتبہ 46 ٹائم آپ ایک سادے سے کاغذ پر لا الہ الا اللہ یہ لکھ کر پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں. اب یہ پانی جو ہے نا آپ والدہ کو پلائیں، اللہ نہ کرے پتے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو، وہ سب الحمدللہ سمجھن نکل جائیں گے. اچھا یہ جو میں نے آپ کو روحانی علاج عرض کیا نا، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک سادے سے کاغذ پر لا الہ الا اللہ یہ 46 ٹائم یہ لکھ لیں. لکھنے کے بعد والدہ کو کہیں کہ یہ پیٹ پر یہ باندھ لیں، اس احتیاط کے ساتھ کہ ناف کے یہ اوپر رہے. انشاءاللہ الکریم جو بھی اندرونی امراض ہیں، پتے کی پتھری ہے، وہ سب الحمدللہ سمجھن اللہ پاک کی رحمت سے نکل جائے گی. انشاءاللہ. جی مزید کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ عزت پانے کا وظیفہ بھی بتا دیں. ہاں یہ تو ہر شخص، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، لوگوں کے دل میں میرا مقام پیدا ہو. تو رمیز بھائی کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے کہ سامنے والے کے دل میں عزت، مقام، مرتبہ پیدا کرنے کے لیے اور عزت میں اضافہ ہو جائے، اس کا ہے کوئی عمل، کوئی وظیفہ؟ جی سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ عزت اور ذلت یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے. جی وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بہرحال ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بیٹھ جائے گی. ماشاء جو کوئی ہر شب جمعہ بعد نماز عشاء 140 مرتبہ یا معزو پڑھے گا تو انشاءاللہ الکریم مخلوق کی نظر میں اس کی عزت، حرمت اور ہیبت بڑھ جائے گی. شب جمعہ کو کرنے کا ہے، شب جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد عشاء کے یا بعد معزو 140 مرتبہ پڑھیں گے 140 انشاءاللہ مرتبہ. تو انشاءاللہ عزت بڑھے گی، ہیبت بڑھے گی. لیکن یاد رکھیں عزت جو ہے اگر آپ کسی کو دیں گے تو پھر سامنے والا آپ کو عزت دے گا. یہ تو بڑی کمال کی بات آپ نے کہی. اب سامنے والے کا احترام کریں گے، اس کو عزت دیں گے، ہمیں بھی ظاہر سی بات ہے عزت ملے گی. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، ہم بھی اپنے اندر دیکھیں نا، اپنے آپ پر غور کریں
کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے اندر غصے کی عادت ہے، میں بات بات پر جھاڑ دوں، غصہ کروں، چیخوں چلاؤں، اور میں پھر یہ خواہش رکھوں کہ سامنے والا میری عزت کرے، تو ایسے کیسے ہوگا بھائی؟ تو وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اور اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ سمجھ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ایسے ایسے بگڑے ہوئے نوجوان جن کو معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، آج الحمدللہ سمجھ معاشرے کے معزز فرد بن چکے ہیں، لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں، اپنے والدین کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن چکے ہیں۔ تو اچھی صحبت بھی اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ مزید بھی کچھ میسیجز ہیں استخاروں کے حوالے سے، یہ نوٹ کیجئے گا ناصر بھائی۔ استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میری آپ ہی کے رشتے والے آتے ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی، رشتے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2-3 دن تک نکاح وغیرہ کرتے ہیں لیکن پھر واپس نہیں آتے، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آسیہ نام ہے، والدہ کا نام زکیہ بی بی ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا ہے رمیش بھائی، یہ نوٹ کیجئے گا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، اور دعا بھی کیجئے گا۔ تو یہ نوٹ کر لیں، وظیفہ بھی نوٹ فرما لیں، اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور میسیج ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے گا رمیش بھائی، کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو پا رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندان میں لڑائیاں بن گئی ہیں، گھر میں محبت پیدا ہو جائیں، اس کا بھی وظیفہ آپ سے معلوم کریں گے۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کا کاروبار نہیں چل رہا، محنت بھی کرتا ہے لیکن زیادہ نہیں چلتا، استخارہ فرمائے اور کوئی ایسا عمل بھی بتائیے گا کہ بھائی کا کاروبار جو ہے نا یہ بڑھے، ترقی کرے، برکت رہے۔ نام انہوں نے حسنین نام ہے اور والدہ کا نام ہے فضا بھائی، آپ استخارے فرما لیجیے، اور یہ بھی انشاءاللہ الکریم رمیش بھائی آپ سے وظائف میں معلوم کرتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے کوئی ایسی آسان وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میں عذاب قبر کے عذاب سے محفوظ رہوں، اور میرے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آپ پیارے بھائی روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ بلکہ اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، تو اللہ پاک اس سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن نجات پانا چاہتے ہیں تو سورہ ملک روزانہ تلاوت کیا کریں۔ ناصر بھائی بڑھیں گے، آپ کی جانب استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز وغیرہ تھے، جی ارشاد فرمائیے۔ یہ آسیہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام زکیہ بتایا کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، لوگ آتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے لیکن بات پکی نہیں ہو پاتی، آگے بات بڑھ نہیں پاتی، تو آسیہ بی بی کا استخارہ کیا ہے، رشتے میں کوئی بندش یا نظر بد کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، اچھی جگہ آپ کی شادی ہو جائے، تو اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 300 بار آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب یا وہاب، یہ 300 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اچھی جگہ رشتہ لگ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شامل کرنے لگے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے دعائے شفا اجتماع کے مناظر۔ کیا ہے دعائے شفا اجتماع، کیسے ہوتا ہے، لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج دعائے شفا اجتماع کے لیے ہم جا رہے ہیں کراچی کے علاقے کیماڑی بٹھا ولیج کی جامع مسجد کچھی میانہ میں۔ جامع مسجد کچھی میانہ میں ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع۔ آئیے آپ کو وہاں کے مناظر دکھاتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے
صدم یا الہی. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جامع مسجد کچھی میانہ کے یہاں کے آس پاس کے رہنے والے عاشقان رسول نے آج کے دعا شفا اجتماع میں شرکت کی. ان کو تعویذات عطاریہ اور استخاروں اور وظائف سے کیا کیا برکتیں حاصل ہوئی ہیں، آئیے ان سے لیتے ہیں چل کر تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد ایاز اتاری. محمد عارف. محمد صدیق. ایان علی. عطا رضا. ایاز بھائی، آج ماشاءاللہ دعا شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کیسا لگا آپ کو؟ الحمدللہ میں یہاں شرکت کی، میں نے بہت سکون ملا. تعویذات عطاریہ کے بارے میں سنا، بہت برکتیں ہیں. جی الحمدللہ میں دعا اجتماع میں آیا ہوں الحمدللہ، اور بہت برکتیں ملی الحمدللہ. اور تعویذ عطاریہ بھی لیا ہے، استخارہ کروایا، تھوڑا روزگار کا مسئلہ تھا کام کے سلسلے میں، اور تعویذ عطاریہ بھی لیا اور استخارہ بھی کروایا الحمدللہ. بہت پیارا اجتماع تھا ماشاءاللہ. ایک تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، اس وجہ سے آیا تھا میں، اور دوسری بات ہے میری ٹانگوں میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے آیا تھا. ماشاءاللہ پہلے بھی تعویذات لیا تھا، مجھے بہت فرق آیا، اس لیے میں دوبارہ آیا ہوں. پہلے کبھی آپ نے لیے تعویذات وغیرہ؟ ہاں، اس سے پہلے بھی والدہ کے لیے تعویذات لیے تھے، ڈوریاں دم کرائی تھی، تو اس سے والدہ کو فائدہ ہوا نا. پاؤں میں درد تھا تو ڈوریاں باندھی، تو تب سے والدہ کو پاؤں میں درد صحیح ہو گیا. اور جو ہے میرا دوست ہے، اس کی عیادت کی، اس کو ٹانگ میں کینسر ہو گیا تھا نا، تو کینسر کے بیچ میں اس کی جو ہے ہڈی جو ہے نا ٹوٹ گئی تھی چلتے وقت. تو وہاں عیادت کی دوست سے، تو میں نے کہا تعویذات طرح سے کچھ لیا ہے. ہماری اسی مسجد میں جو ہے تعویذات طرح کا جو بستہ لگتا ہے نا، وہاں سے انہوں نے پلیٹ کرائی نا، تو وہ نہار مصباح پیتے، تو بولا کہ درد نہیں ہو رہا ابھی، اس سے کچھ آرام ملا ہے. الحمدللہ ایک جاننے والا تھا نا، تو اس کے لیے الحمدللہ میں نے تعویذ عطاریہ کے بستے سے الحمدللہ پلیٹیں وغیرہ لی، اور اس کو الحمدللہ تعویذ عطاریہ سے شفا ملی. ان کو پرابلم کیا تھی؟ اس کو تو کینسر تھی نا، ادھر دانہ ہو گیا تھا. الحمدللہ میں نے پلیٹیں لی تعویذ عطاریہ بستے سے، اور الحمدللہ وہ ابھی ٹھیک ہے. میں سیرائے مدینہ میں گیا تھا ایک دفعہ ہماری دعوت اسلامی قافلے کے اندر. امی کو کھانا جیسے کھاتی تھی ویسے الٹیاں کرتی تھی، جیسا کھانا کھاتی تھی الٹیاں کر دیتی تھی. جب سے میں نے سیرائے مدینہ سے تعویذات لیا ہے، تب سے میری امی بالکل صحت مند ہو گئی ہے، بالکل تندرست ہو گئی ہے. میری والدہ کی طبیعت ناسا رہتی تھی، تو میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، تو بہت اس کی طبیعت خراب تھی. جب ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کیا تو اس نے بتایا کہ بھائی آپ کی والدہ کو کینسر ہے گردے میں، تو گردے کی اس کی بہت تکلیف ہوتی تھی. تو پھر میں مایوس تھا، والدہ کو بھی لے آیا گھر پہ. تو کسی اسلامی بھائی نے کہا کہ بھائی آپ مسجد میں تعویذات کے بستے لگتے ہیں، آپ وہاں سے معلومات کریں، اللہ کرے گا کوئی راستہ نکل آئے گا. تو وہاں بستہ لگتا تھا، تو میں گیا، تو میں نے اس کو ساری وضاحت بتائی کہ میری والدہ کو گردے میں کینسر ہے، تو آپ کچھ کریں، تعویذات دیں ایسے تو میری والدہ کو آرام ملے تکلیف. تو پھر وہ مجھے تعویذات دیا. اس نے کہا کہ جہاں آپ کی والدہ کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہاں یہ تعویذات باندھ دینا، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. تو پھر اس کے دوسرے دن آرام ہونے لگا. 10 دن میں وہ بیماری اس کی ختم ہو گئی، مہینے میں تو وہ صحت مند ہو گیا. پروگرام روحانی علاج میں کوئی وظیفہ جاننا چاہیں گے آپ؟ روزی میں برکت کے لیے وظیفہ بتا دیں. نظر تیز کرنے کا جو وظیفہ اس کے بارے میں بتا دیں. بھولنے کی بیماری ہے مجھے، مطلب کوئی بھی چیز میں یاد کرتا ہوں تو دماغ سے نکل جاتی ہے، ذہن سے نکل جاتی ہے. مجھے بہت ڈراؤنی خواب آتے ہیں، بہت خوفناک خواب آتے ہیں، اور رات کو نیند کھل جاتی ہے. یہ ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکتیں ہیں. اللہ پاک کے کلام میں کیسی برکتیں، کیسی طاقت ہے، اللہ اکبر. ایمان مضبوط ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. بعضوں کا ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں دعا کریں لے جائیں مریض کو. جب روحانی علاج کروایا جاتا ہے، اللہ پاک کے کلام سے علاج کیا جاتا ہے، اسماء الحسنہ سے، قرآنی آیتوں سے جب علاج کیا جاتا ہے، تو مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے گھر والوں کی خوشی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. تو ناظرین، روحانی علاج بھی کروائیں اپنا، اعتقاد بھی مضبوط رکھیں. دوسروں کو بھی تو فوائد حاصل ہو رہا ہے نا، دوسرے بھی تو شفا یاب ہو رہا ہے، تو ہمیں کیوں فائدہ حاصل نہیں ہوگا؟ ہوگا انشاءاللہ الکریم. اور ہمارے دعائے شفا اجتماع میں آنے والے کچھ اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے تھے. روزی میں برکت کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے. نمازوں کی پابندی آپ کیا کریں، اور اسی طرح سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں. مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد یہ تلاوت کر لیں. قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے. نظر تیز کرنے کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قبلہ رو بیٹھے گا نا، اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی.
آپ قبلہ رو بیٹھنے کی عادت بنائیں. اسی طرح ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے یہ آنکھوں پر آپ پھیر لیں، بینائی تیز ہو جائے گی. اچھا، یہ بھولنے کے حوالے سے ایک شخص نے کہا تھا، تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یہ پڑھا کریں. اچھا، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائم یا متکبرو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے. رمیز بھائی، کچھ میسیجز وغیرہ آئے تھے، معلوم کر رہے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، اور یہ میسیج جو آیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا ہو، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے. جی، 100 بار اگر کوئی شخص روزانہ یہ پڑھ لیا کرے یا اولو، تو اس کی زوجہ انشاءاللہ اس سے محبت کرنے لگے گی. 100 مرتبہ 100 مرتبہ یا اولو جو ہے اگر روزانہ پڑھ لیا کرے تو اس کی زوجہ انشاءاللہ اس سے محبت کرنے لگے. یہ تو ہوا کہ زوجہ محبت کرنے لگے. اب اگر زوجہ یہ چاہے ناصر بھائی کہ میرے شوہر مجھ سے محبت کریں، تو پھر کیا وظیفہ پڑھیں؟ اگر زوجہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے شوہر مجھ سے محبت کریں، آپس میں اتفاق رہے، تو یہی وظیفہ زوجہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یہی وظیفہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ. یا اول وہ یہ پڑھیں. دوسرا ایک اور وظیفہ بھی ہے، عصر کی نماز کے بعد ایک میٹھی چیز مصری کی ڈلی منہ میں رکھیں اور 101 بار یا ودودو پڑھیں. یہ رکھے گا کون؟ شوہر نے رکھنا ہے، بیوی نے؟ زوجہ نے. اچھا، زوجہ نے، صحیح ہے. تو یہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد تصور میں اپنے شوہر پر دم کر دیں، اور وہ میٹھی جو چیز ہے مصری، وہ اس کو بھلے کھا لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے، وظیفہ پڑھنے کی برکت سے آپس میں اتفاق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی انشاءاللہ. زوجہ کو شوگر ہو تو پھر؟ اگر شوگر ہو تو پھر صرف یہی پڑھ کے دم کر لیا جائے. پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں نا. جی. تو یہ وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ الکریم محبتیں پیدا ہوں گی. پھر دیکھو، وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ظاہری معاملات ہیں نا، ان کو بھی پیش نظر رکھیں. غصے پر قابو پائیں، زبان دراسی نہ کریں، چیخیں چلائیں نہ، جذبات میں نہ آئیں، غصے میں نہ آئیں. یہ صبر و تحمل اور غصے کو پی جائیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے، یہ اللہ پاک کے محبوب ترین بندے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. چاہیے کہ درگزر کریں، درگزر سے کام لیں ناظرین، اور پیار محبت کے ساتھ چلیں. زندگی بھی آسان ہو جائے گی، محبتیں بھی الحمدللہ سے. یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں کہ جب برداشت ہو نا، ایک کی طرف سے اگر کوئی غصہ ہوا، کوئی بات ناگوار گزری، تو سامنے والا اس کو برداشت کر لے کہ ہم نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے، ایک ہی گھر کے فرد ہیں، تو ہمیں مل جل کے رہنا. کچھ میں برداشت کر لوں، کچھ کبھی وہ برداشت کر لیں. تو یوں اگر بندہ اپنے آپ میں یہ چیز سوچے نا کہ مجھے برداشت کرنا ہے اور ہم نے ایک ساتھ رہنا ہے، تو یہ جھگڑے خود ہی اللہ کے کرم سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ختم ہو جائیں گے. بس شیطان پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طرح میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے، جدائیاں ہو جائیں، گھر ٹوٹ جائے، دو بھائیوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے. شیطان کی تو کوشش ہی یہی ہوتی ہے، تو شیطان کے اس وار کو ناکام بنانا ہے. اچھا، میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے. اب جلدی ہم تھوڑا چلیں گے. یہ سجاد والدہ کا نام ہے، غلام فاطمہ نوکری چھوڑ کر دوسری جگہ کام کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کر کے بتائیں کہ بہتر ہے یا نہیں. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، میری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، اس کا استخارہ کر کے بتائیں. کرن سفیر والدہ کا نام ہے، بی رانیز. اچھا، بچی کے سر میں بہت درد رہتا ہے، بچی کا نام ہے حبیبہ، والدہ کا نام ہے زکیہ. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ کینسر کی گلٹی ختم ہو جائے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کے لیے دعائے صحت فرما دیجیے گا. جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعائے صحت بھی کریں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں. جی کالس چلائیے گا. صدیق اطاری، والدہ کا نام ساحدہ بیوی. مسئلہ یہ ہے کہ کام ہے میرا سلائی کا، اور ایک عرصے سے کر رہا ہوں کام، لیکن ایسا ہوتا ہے جب لگتا ہے کام تو کوئی ایک ہفتہ اچھا لگ جاتا ہے، جب نہیں لگتا تو پھر مہینہ بالکل کام نہیں لگتا. قرض کے معاملات بھی ہیں، اسی والے سے استخارہ کروانا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. آصف بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ تھا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، اور کبھی کوئی بیمار تو کوئی کبھی بیمار ہو رہا ہوتا ہے، اور گھر کے حالات بھی کافی خراب چل رہے ہیں. جب دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے. مہنگائی آپ کے سامنے ہے، آمدنی اتنی نہیں کہ اخراجات بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا کروں؟ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا. جی رمیز بھائی، آصف بھائی ہیں، دعا بھی فرما دیں ان کے لیے. واقعی حالات کچھ آزمائش والے ہیں، لوگ آزمائش میں تو ہیں. آمدنی اتنی ہوتی نہیں ہے، اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کام میں برکت رہے، گھر میں برکت رہے، کسی کی محتاج ہی نہ رہے. کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک آسانی فرمائے. ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اگر اپنی خود کی کوئی کمزوری ہے
تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے. وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر اگر اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو معاملات آسان ہو جائیں گے، ہر کام میں بہتری ہوگی. یا مقتدر، یہ 20 مرتبہ جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے، اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی تو تمام کے تمام معاملات آسان ہوں گے، کاموں میں آسانی ہوگی. دوسرا ایک مشورہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کے یہاں پر اگر روحانی علاج کا کہیں اسٹال لگتا ہے، بستہ لگتا ہے، تو آپ وہاں چلے جائیں، اپنے معاملے کی کارڈ بھی کروا لیں. آپ آن لائن کارڈ بھی کروا سکتے ہیں. آن لائن کارڈ کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، وہاں آپ کو روحانی علاج کا اور کارڈ کا آپشن مل جائے گا. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ اچھا کیا آپ نے، مشورہ بھی دے دیا کہ کارڈ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں. آن لائن بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو روحانی علاج کے اسٹال پر آ کر بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. باقی آصف بھائی یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. نام عباس علی ہے، میرا تعلق تحصیل دینا ضلع جہلم سے ہے. میرے گھر والوں کے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ جنات تھے، اب اللہ کا شکر ہے وہ سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا. میں نے تعویذات لے فضان مدینہ دینا سے. ابھی دشمن بھی بہت پیچھے پڑے ہوئے تھے میرے جان کے پیچھے، وہ بھی ابھی مجھے خطرہ نہیں ہے. میں نے نیت کیا ہر اجتماع میں انشاءاللہ اللہ چاہا تو میں نے ہر اجتماع میں حاضر ہوا کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت مبارک، اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے. حاسدین سے بھی جان چھٹ گئی، دشمن جو پیچھے لگے ہوئے تھے ان سے بھی جان چھٹ گئی ماشاءاللہ. یہ روحانی علاج کی برکتیں ہیں، تعویذات اتاریہ کی برکتیں، اللہ پاک مبارک کرے. نیکسٹ کال دیجیے گا. برس کر رہا ہوں باب المدینہ سے. روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ تھا کہ کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو وہ پورا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، اور پلیز میرے لیے دعا بھی کروا دیجیے گا. جی منیب بھائی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک جو بھی رکاوٹیں وہ دور فرما دے، آپ کے کام بنتے چلے جائیں. جی رمیز بھائی، کاموں کی رکاوٹیں دور ہونے کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ یہ نوٹ کر لیں آپ، انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی معلوم کریں گے. نیکسٹ کال دیجیے گا. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے نئی نئی دکان کھولی ہے، دکان میں مال بھی ڈلوایا ہے. کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ان کے پیسوں کا جو کاؤنٹر ہے ان کی بھی حفاظت رہے، دکان کے مال و اسباب کی بھی حفاظت رہے. دکان کی مال و اسباب کی حفاظت رہے. دکان کا افتتاح کرتے ہیں لوگ ماشاءاللہ، اور یہ ہوتا ہے کہ جب دکان کا، آفس کا، کام کاج کا افتتاح کیا جاتا ہے تو کاؤنٹر بھی بنایا جاتا ہے، اپنا ایک سیپریٹ ایک آفس بنایا جاتا ہے جس میں قیمتی اشیاء رکھی جاتی ہیں، پیسے وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں. اب اس کی بھی حفاظت کے لیے، کاؤنٹر کی حفاظت کے لیے، سب کی حفاظت کے لیے وظیفہ کیا ہے، کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیا احتیاط کرنی ہے، یہ بھی. اور اس سے پہلے بھی ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی کاموں کی رکاوٹیں دور ہونے کے لیے، دونوں ہی حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمائیں. جی کام میں اگر رکاوٹیں ہیں، پہلے تو اللہ پاک آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے جو آپ نے نیا کام اسٹارٹ کیا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ 97 بار پڑھ کر تجوری پر، غلے پر، یا جہاں مال رکھا ہوا ہے وہاں پر، کام گودام ہے وہاں پر جو ہے دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آفت مصیبت وغیرہ سے مال محفوظ رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مزید کال چلائیے گا. رحمیہ خان کی تحصیل سعدکبہ سے عرض کر رہا ہوں. جنید بھائی سے عرض ہے کہ ایک ذہنی ٹینشن میں ہوں جس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، ہر ایک چیز کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہوں. برائے کرم اس کا حل بھی ارشاد فرما دیجیے گا. اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے. بھائی ذہنی ٹینشن دور کرنے کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائے؟ اللہ پاک آپ کے مسائل حل فرمائے. پریشان نہ ہوں، وسوسوں سے نجات کے لیے انشاءاللہ کچھ وظائف عرض کرتا ہوں، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وسوسے دور ہوں گے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، یعنی شیطان کے شر سے اللہ پاک کی امداد طلب کیجئے. جی ذکر اللہ کی کثرت کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیے، اور سورۃ الناس کی تلاوت بھی کیجئے. انشاءاللہ ان وظائف کا آپ معمول بنا لیں گے تو اللہ نے چاہا وسوسوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، شکوک و شبہات میں بھی انشاءاللہ نہیں پڑیں گے. اچھا یہ 4-5 چیزیں مجھے لگا کہ آپ نے بیان کی ہیں نا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، پھر آپ نے سورہ ناس پڑھنے کے حوالے سے کہا، اور اس کے علاوہ 3-4 چیزیں. تو یہ 5 چیزیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں یا 5 نہ بھی کر سکیں تو ایک وظیفہ کر لیں، ایسا کوئی گنجائش ہے اس میں؟ ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر معمول پڑھ بنا سکتے لیں ہیں نا ایک بھی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، معاملات میں آسانی ہوگی. چلیں جی ماشاءاللہ. میں یہی چاہ رہا تھا، آسانی لینا چاہ رہا تھا آپ سے کہ بھئی سارے نہیں پڑھ سکتے
تو ایک ہاتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے نا؟ ایک ہاتھ پڑھ لیں. چلے ماشاءاللہ، یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک آدھ وظیفہ بھی اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں وسوسوں سے نجات کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں. جی، وسوسے یہ ایک دلدل کی طرح ہوتے ہیں، آپ اگر کود گئے نا اس میں پھر تو دھستے ہی چلے جائیں گے. خود کوشش کرنا پڑے گی، اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اور ذہن مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی توجہ اس وہاں سے ہٹانا پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کو مصروف کر لیں. بعضوں کا جو فارغ ہوتے ہیں نا تو وہ پھر وسوسوں میں، شکوک و شبہات میں، توہ میں، تجسس میں اور ایک دوسرے کی وہ چیزیں تلاش کرنے میں جو ہے نا لگ جاتے ہیں. کئی تو بیچارے ایسے نادان ہوتے ہیں کہ لوگوں کی کمزوریوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے عیبوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ ڈرنا چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک نے ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا ہے. یا ستار العیوب، ایک گناہوں کو، عیبوں کو چھپانے والے پیارے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے دعا کریں، کسی کے بارے میں نہ پڑھیں، شکوک و شبہات میں نہ پڑھیں، اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو وسیع و کشادہ رکھا کریں. اچھا، کچھ استخاروں کے حوالے سے ناصر بھائی میسیجز آئے تھے، جی ارشاد فرمائیں. یہ حسنین بھائی تھے، والدہ کا نام فضہ بتایا کہ کہہ رہے تھے کہ کاروبار نہیں چلتا. تو حسنین بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کا کام اچھا چلے، اس کے لیے آپ جب بھی اپنی شاپ پر جائیں تو باوضو ہو کر آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 7 بار سورہ کوثر پڑھیں اور اپنی دکان کے جو ساز و سامان ہیں آپ اس پر دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم آپ کا کام اچھا چلنے لگے گا، انشاءاللہ الکریم اس میں برکت ہوگی. کرن نام بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، کیا کروں؟ صبر کیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی یہ مشکل حل ہو جائے گی. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، عافیت عطا فرمائے. آپ روزانہ ہر نماز کے بعد، بہت ہی آسان عمل ہے، حامیم لا ینصرون، یہ آپ پڑھا کریں 41 ٹائم. انشاءاللہ الکریم آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی. نمازوں کی پابندی کریں، اللہ پاک نے چاہا تو کرم ہوگا. یہ ام حبیبہ نام بتایا، والدہ کا نام زکیہ بچی تھی. ان کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. اگر بچوں کو نظر لگ جائے تو 3 بار آپ سورہ کوثر پڑھیں، اس طرح کہ پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچی کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچی کی الٹی گال پہ دم کریں، اور تیسری بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کے بچی کی پیشانی پہ دم کریں. انشاءاللہ الکریم نظر بد ختم ہو جائے گی. صدیق نام بتایا، والدہ کا نام شاہدہ، کے کام میں برکت نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ قرض بھی بہت ہے. تو صدیق بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام میں برکت ہو اور آپ کا کام اچھا ہو، بڑھے، تو اس کے لیے آپ ایک وائٹ کاغذ لیں اور اس پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھیں. لیمینیشن کروا کے، پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اپنی شاپ پر لگا لیں یا گھر پر لگا لیں. انشاءاللہ الکریم آپ کا کام اچھا چلنے لگے گا. اور قرض اگر چاہتے ہیں کہ اتر جائے تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. جتنا ہی قرض ہوگا انشاءاللہ الکریم اتر جائے گا، اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے گا. آمین آمین. دعائیں بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور جو مسئلے مسائل ہیں زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، حکمت عملی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ ان کے حل کی طرف بھی آئیں اور اپنی زندگی میں ایک اعتدال لے کر آئیں، میانہ روی کے ساتھ چلیں. بہت سارے مسائل تو ویسے بھی الحمدللہ سب حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، وقت ناظرین اختتام کی جانب ہے. کافی ساری کالز بھی تھیں، میسیجز بھی تھے. اچھا، آخر میں چلیں، پروگرام اینڈ کی طرف جانے سے قبل یہ ایک میسیج آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں اور ان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ کسی کو پہچانتی نہیں ہے. کوئی روحانی علاج بتا دیں تاکہ ان کا دماغ کام کرنا شروع کر دیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. اس وقت میں عمر کے اس حصے میں آ کر دیکھیں اس طرح کی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے. والدہ کی خوب خدمت کریں، خوب خدمت کریں، وقت دیں ان کو. بعض اوقات اکیلا پن اس طرح کا جو ہے نا وہ اندر سے مار رہا ہوتا ہے. ان کے ساتھ وقت دیں، ان کے لیے ایسا ماحول گھر میں فراہم کریں کہ ان کو ایک دلی طور پر ایک راحت ملے، سکون ملے، خوشی محسوس ہو.
اب آئیے دماغی توازن اگر کسی کا خراب ہو چکا ہو، دماغی توازن بگڑ چکا ہو، بعض اوقات لوگ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں اور دماغی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بعض اوقات یہ ختم ہو جاتی ہے اور پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں، تو دماغی کمزوری، نفسیاتی امراض، دماغی امراض سے نجات کے لیے ایک خاص وظیفہ، اب ظاہر سی بات ہے مریض تو خود نہیں پڑھ سکے گا، تو اب گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے قواعد و مخارج درست ہوں اس نے یہ عمل کرنا ہے۔ دعا ہے ایک دماغی بیماریاں، نفسیاتی امراض دور کرنے کے لیے، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ پڑھ کر یہ ان پر دم کر دیں۔ اچھا اس کے لیے دیکھیں ضروری یہ ہے کہ اب یہ پورے ایک ہفتے کا عمل ہے نا، 7 دن کا عمل ہے، تو آپ نے کوئی ایک وقت مخصوص کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے دن کے 12 بجے کا وقت مخصوص کیا تو اب پورے 7 دن کے جب بھی 12 بجیں گے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ یا جو بھی دماغی امراض میں مبتلا ہے اس پر دم کرنا ہے۔ اب دن میں بھائی 12 بجے مصروفیت ہوتی ہے آپ کی، آپ شام کا کوئی وقت مخصوص کر لیں، عشاء کے بعد کا وقت مخصوص کر لیں، وقت مخصوص کرنا پڑے گا اور پھر اسی وقت میں ہی مکمل 7 دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر دماغی مریض پر دم کرنا ہے۔ دماغی توازن الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی، ذہنی طور پر الحمدللہ عز و جل مضبوط ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ رمیز بھائی، ناصر بھائی، اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے پیغامات موصول ہوئے تھے، کالز آئی تھیں، میسیجز آئے تھے، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ پاک قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دے اور قرض کی ادائیگی کے غیب سی اسباب پیدا فرما دے۔ یا مسبب الاسباب، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے، قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو آئی سی یو میں داخل ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما، ہمیں بھی صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے تو کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کسی کا ہائی رہتا ہے، کوئی دل کی کسی کے شریانے بند ہیں تو کوئی دماغی طور پر کمزور ہو چکا ہے، کسی کو بخار ہے تو کسی کو نزلہ ہو رہا ہے، کئی بیمار ہیں۔ یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت